او میرے نوجوان بھائی، آج تو یہود و نصارہ کی سنت پہ چل پڑا، آج تو عیسائیوں کے طریقوں پہ چل پڑا، آج تو بھی ان کے ساتھ مل کر کے اللہ اکبر کرسمس ڈے کے کیک کو کاٹنے کی تقریبات میں شامل ہوا اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان اور حکم کی صراحتاً نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نہیں کرنا۔ جو میرے آقا نے، جو میرے رب رحمان نے ہمیں تہوار عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان تہواروں میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، ہمیں ان تہواروں کے اندر اللہ اکبر کبیرہ اپنے ان دنوں کو منانا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان تو یہ ہوا جو میرے آقا نے تہوار بتائے ان کو چھوڑ کر میں غیروں کے تہواروں میں خوشیوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اور دوسرا کیا نقصان ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہاں پر دوسری ہم اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، کرسمس ڈے کے کیک کو کاٹ کر اور اس دن کو سیلیبریٹ کر کے جاؤ جامع ترمذی حدیث نمبر 2695۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اکابر کی بات نہیں کرتا، بلکہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ آقا کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اے میری امت کے لوگوں، تم یہود و نصارہ کی مشابہت مت اختیار کیا کرو، تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، آج میں عیسائیوں کی خوشی میں شامل ہو کر اللہ اکبر ان کے دن کو اپنا کر جو ان کو اللہ کی طرف سے بھی نہیں دن عطا کیا گیا، خود اپنی طرف سے بنایا ہوا دن، آج میں ان کی اللہ اکبر اس بدعت میں شامل ہو کر اپنے نبی کو دکھ دے رہا ہوں، اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود و نصارہ سے مشابہت کو اختیار نہ کرو۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اور اسے درج کرنے والے امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی، کتاب سنن ابی داود حدیث نمبر 4031، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو میرا امتی، جو انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کے اطوار و اقوال یا ان کے ایام کو اپنائے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اپنے نبی کی مخالفت کر کے، اپنے نبی کے اقوال، اپنے نبی کے فرامین، اپنے نبی کے بتائے ہوئے تہوار، اپنے نبی کے بتائے ہوئے ایام، ان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ایام کو اپناتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہو، کبھی نیو ایئر نائٹ کو اپناتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور کبھی اپریل فول اپناتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور کبھی کرسمس ڈے کے کیک کے نام پر اپنے نبی علیہ السلام کے دین سے اعلان بغاوت کا اعلان کرتے ہو۔ کیا اسلامی غیرت نہیں ہے؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ وہ دیکھ تو لیجئے نا، سورۃ النساء آیت نمبر 133، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رب رحمان کا قرآن آیا، رب رحمان کا پیغام آیا، عرش معلیٰ سے آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر جی، اپنی امت کو میں رب رحمان کا یہ پیغام اعلان واضح طور پر سنا دو۔ اور وہ پیغام کیا آیا؟ مسلمانوں، وہ ایمان والو، یہ خالصتاً رب رحمان کا پیغام وہ تمہارے نام ہے، وہ تمہارے لیے آیا ہے۔ عرش معلیٰ سے کیا پیغام آتا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ تم ایمان والوں کے علاوہ، اسلام مسلمانوں کے علاوہ، لا تتخذوا الکافرین اولیاء،
تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا جگری یار وفادار مت سمجھو، ان کے ساتھ اللہ اکبر دوستی یاری وفاداری تعلق داری مت نبھاؤ۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان کا، ایک صاحب ایمان کا، قرآن پر یقین رکھنے والے کا، رب رحمان کو اپنا معبود مسجود مرکوع داتا ماننے والے کا، آقا علیہ السلام کو اپنا رہبر و رہنما مقتدا اور پیشوا سمجھنے والے حقیقی مسلمان کا یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی دوستی ایمان والے سے دوستی ہونی چاہیے، اس کی یاری ایمان والے سے یاری ہونی چاہیے، اس کی وفاداری وہ ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ آج ہم ایمانداروں سے مسلمانوں سے رشتے کو توڑ کر ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپناتے ہیں، یہود و نصارہ کے اطوار کو اپنا کر اللہ اکبر کبیرہ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور میرا وزیر اعظم، میں اکثر سیاسی اختلافات میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی قسم دکھ کی بات ہوتی ہے، دل دکھ جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ منافقانہ نعروں کو لگاتا ہے میں ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست قائم کروں گا، اور دوسری طرف اس وقت بھی کرونا پیک پہ تھا، رمضان المبارک میں ہماری عبادت گاہوں پہ چھاپے مارے گئے، مساجد کو ویران کیا گیا کرونا کے نام پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، عید الفطر کے وہ اجتماعات کو روکنے کی کوشش کی گئی، علامہ ابتسام الہی ظہیر پر اللہ اکبر مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی، اور میں اس مرد مجاہد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اس نے ہتھ کڑی کی پرواہ نہ کی، اللہ اکبر کبیرہ، قدموں کے اندر بیڑی کی پرواہ نہ کی، اور اپنے بچوں کو نہ دیکھا۔ اس نے کہا میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر عید الفطر کے اجتماع کو وہ مناؤں گا، وہاں پر نماز عید کو پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اس منافق ترین کو میں سوشل میڈیا کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت تو تجھے قوم کا دھیان تھا، خیال تھا، مساجد کو ویران کر دیا کرونا کے نام پر، عید الفطر کے اجتماعات پر اللہ اکبر علماء کرام کو گرفتار کیا گیا، اور آج اللہ کی قسم کل میری آنکھوں اور دل وہ دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ اخبار کے اوپر مین پٹی لگی ہوئی تھی، مین سرخی تھی، کیا تھی؟ اللہ اکبر، کرسمس ڈے کو سرکاری طور پر اہتمام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت تو وہ کرونا کا ڈر تھا، قوم کرونا میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ عید الفطر کے اجتماعات نہ کیے جائیں۔ اور آج کون سا کرونا ختم ہو گیا، کرسمس ڈے کے نام پر اللہ اکبر تو قوم کو پھر کہہ رہا ہے سرکاری طور پر منایا جائے گا۔ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا۔ کبھی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگا کر اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو اقتدار میں آیا اور اقتدار میں آتے ہی تو نے غیر اللہ کی عبادت گاہیں بنوانا شروع کر دی۔ وہ دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن آیا، وہ پیغام کیا آیا؟ اللہ اکبر، سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، اللہ کا پیغام کیا آیا؟ فرمایا محبوب پیغمبر جی اپنی امت کو میرا یہ پیغام سناؤ، اور میں اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ کی بات کرنے والے، ریاست مدینہ کے حکمران کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن، اس قرآن کی تو ذرا اسٹڈی کر کے دیکھ، اس کا مطالعہ کر کے دیکھ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام آتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیغام آیا؟ اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ ان کافروں کو، یہود و نصارہ کو اپنا رازدار کبھی مت بنانا، یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں کہتا تو شاید آپ کہہ دیتے کہ مولوی صاحب اپنے جذبات کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبالا،
اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہرگز کوتاہی نہیں کرتے کہ تمہارے اندر خرابیوں کو پیدا کریں، وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کب مسلمانوں کے اندر فساد کو برپا کیا جائے، کب مسلمانوں کے اندر لڑائی کو ڈالا جائے، کب مسلمانوں کو ناکام کیا جائے، ان کو معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی وار کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کرتوتوں سے تمہیں ان کی اوقات کا علم نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان سے منہوں سے نکلنے والی، ان کی زبانوں سے نکلنے والے کلمات کو دیکھو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے بغض ٹپکتا ہے، بغض نکلتا ہے مسلمانوں تمہارے خلاف۔ یہ تو ذرا سی بات ہے، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں جو باتیں چھپی ہیں نا، جو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان کے کردار اور ذاتی عمل سے کئی گنا بڑھ کر ہے، جو ان کے دلوں کے اندر تمہارے خلاف بغاوتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قد بینا لکم الآیات، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مسلمانوں یقیناً ہم نے تمہارے لیے واضح اور کھلے انداز میں آیات کو نازل کر کے، قرآن کو نازل کر کے، بات کو بیان کر کے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو، فہم و فراست رکھتے ہو، تو تم اللہ کے قرآن کی آیات پر غور و فکر کرو گے اور ان کی مکاریوں سے، ان کی دشمنیوں سے بچ سکو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ میری طرف۔ لیکن آج ہم نے اللہ کے قرآن کو فقط تاکچوں کی زینت بنا دیا، اور اس مقصد کے لیے بچی رخصت ہوگی، میں اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر کے اس کو رخصت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی میت ہوگی تو وہاں پر 2-4 پارے پڑھ لوں گا، بلکہ آج تو قرآن کا ثواب بھی وہ پیسوں سے بکنے لگا، اور وہ جاہل ملا وہ پیسے کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کا پیسہ بھی لیتا ہے، ان کا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے۔ آئے مولوی صاحب کو 1000-2000 مٹھی میں تھمایا، مولوی صاحب کو پڑی ہوئی منزل دے دیو، مولوی صاحب کہتے ہیں 40 قرآن لے جا، 40 قرآن کا ثواب لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں گئے ہماری وہ اللہ اکبر قرآن سے محبتیں، نبی آخر الزمان سے محبتیں؟ اللہ کہتے ہیں تم آیات کو پڑھو، اگر تم عقل والے ہو، شعور والے ہو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ ہم نے تاکچوں کی نظر، الماریوں کی نظر، ساتھ غلاف قرآن کے اوپر چڑھا کر اونچا کر کے اس کو رکھ دیا، سال ہا سال اس کو دیکھتے تک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کئی گھروں کے اندر ایسی الماریاں اللہ اکبر دیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا قرآن جو برکت کے لیے رکھا، پڑھا کبھی نہیں؟ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یہ مسلمان ہے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب پیغمبر، آپ اپنی جماعت والوں میں سے ایسا کوئی نہیں پائیں گے، ایسا کوئی دوست نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، یعنی مومن انسان ہو، اور پھر ایمان رکھنے کے بعد پھر وہ دوستی نبھائے۔ من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نبھائے، ایسا آپ کی جماعت نہیں ہوگی۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ آپ کی جماعت میں ایسے نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائے، رب رحمان پر ایمان لائے، آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور پھر آپ کے دشمنوں سے، رب رحمان کے دشمنوں سے دوستی کو نبھائے۔ لیکن آج ہم کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، دین کا دعویٰ، ہم محمد الرسول اللہ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی مذہبی کتاب قرآن کو سمجھتے ہیں، مگر میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے جسم کے اوپر کلچر وہ غالب آتا نظر آ رہا ہے، تو وہ یہود و نصارہ کا کلچر۔
اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 13 اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تم ایسی قوم کے ساتھ دوستی مت بڑھاؤ، ایسی قوموں کے ساتھ وفاداری مت نبھاؤ، ایسی قوموں کے ساتھ یاری مت لگاؤ. غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر رب رحمان کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر رب رحمان کا غصہ آیا، جن سے رب رحمان ناراض. کالی کملی والا محمد ذیشان علیہ السلام ناراض. تم ایسی قوم کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، وفاداری مت ڈالو، یاری مت لگاؤ. رب رحمان کہتا ہے تم یہود و نصارہ سے دوستی مت لگاؤ. اور یہ میرے نوجوان یہود و نصارہ سے دوستی کو کامیابی کا راز سمجھتے. اور نہیں، اللہ کی قسم، یہود و نصارہ سے، مغرب والوں سے دوستی اور وفاداری نبھانے سے، ان کے ایام کو سیلیبریٹ کرنے سے اللہ کی قسم کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی ملے گی تو کالی کملی والے سے یاری لگانے سے ملے گی. کامرانی ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اپنانے سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کرسمس ڈے، اس کو سیلیبریٹ کرنا، وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہونا اور گناہ میں ملوث ہونا اور لوگوں کو گناہ کی طرف، اللہ اکبر، گناہ میں تعاون کرنا لوگوں کے ساتھ. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. ایمان والو، تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم گناہ اور رب رحمان کی نافرمانی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کیا کرو. واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت وہ پکڑ لینے والا، جکڑ لینے والا، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم لوگ گناہ کے کام میں، رب رحمان کی نافرمانی کے کام میں، بغاوت کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون کریں گے؟ بولے تعاون کریں گے؟ نہیں. جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ نیکی کے کام میں تعاون کریں گے، وہ تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. ہم برائی کے کام میں، نافرمانی کے کام میں، بغاوت کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کریں گے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ انشاءاللہ میرے نوجوان، وہ میرے بھائی، نہ اپریل فول کی غلاظت کو اپنائیں گے، نہ کرسمس ڈے کے موقع کے اوپر اپنے نبی کے دل کو دکھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ دوستی ہوگی، یاری ہوگی، وفاداری ہوگی تو رب رحمان سے ہوگی، کالی کملی والے محمد ذیشان سے ہوگی، یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ہوگی. صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے. مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے.